ہے کہ سر کے اوپر مصنوعی بال جس کو وگ کہتے ہیں یہ جائز ہے؟ تو وگ لگانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین پر لعنت کی ہے جو اپنے بالوں کے ساتھ وگ کی شکل میں دوسروں کے بال ملا کے تو اپنے آپ کو کہتی کہ میرے تو بال بڑے گھنے بڑے لمبے، تو فیشن کرنے کے لیے دوسروں کے بال لگوانا یہ حرام ہے۔ البتہ یہ جو ابھی طریقہ علاج نکلا ہے ٹرانسپلانٹ کا کہ آپ کے جسم سے بال اکھیڑ کے آپ کے سر کے اوپر پلانٹیشن کی جائے اور وہ اگ جائیں تو جائز ہے۔ آپ کے اپنے ہی بال آپ کے سر پہ لگا دیے جائیں اور وہ طریقہ کامیاب علاج ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ البتہ وگ لگانا اور اپنی ٹنڈ کو چھپا کے لوگوں کو بتانا میں تو بڑا حسن والا، تو یہ دھوکہ اور فراڈ ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بچی کا آپریشن ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ ابھی دعا کرتے ہیں جی۔ دعا کرنے سے پہلے ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کبھی کبھی میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں، کبھی کبھی، چلو روز نہیں تو کبھی کبھی صحیح۔ یہ بات مجھے جمعہ کی تیاری کرتے ہوئے یاد آئی۔ وہ اس طرح امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث، مفسر، واعظ، بہت شاندار قسم کے عالم دین تھے۔ تو وہ اپنی ایک کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں کہ میرا درس سن کے بڑے بڑے پتھر دل بھی میں نے پگھلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ بڑے بڑے سخت دل جب میرا واز سننے آتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے میں نے دیکھے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میرے ہاتھ پر میں نے گنے تو 2 لاکھ بندے مسلمان ہوئے تھے۔ اتنا واز پیارا، اتنا درس پیارا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن میں درس دینے لگا تو میرے چاروں طرف تقریباً 10,000 بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مجمع دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میرے واز سن کے، میرے درس اور خطبے سن کے یہ سارے کل کو بخشے گئے اور میں جہنم میں چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر میری چیخ نکلی اور میں نے اپنے رب سے التجا کی کہ میرے ربا، اگر میری قسمت میں تو نے جہنم کا عذاب لکھا بھی ہے تو میرے ان مقتدیوں کو پتہ نہ چلنے دینا، کیونکہ یہ تو اس اعتماد پر میری بات سنتے ہیں کہ میں تیرا ولی ہوں۔ اللہ یہ برم باقی رکھنا۔ کیوں؟ اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے کہا تھا کہ یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، اللہ کے رسول اس کو قتل کرا دیں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے دوستوں کو قتل کراتا ہے؟ اللہ تیرے نبی نے بھی جس کو لوگ سمجھتے تھے، حالانکہ وہ دوست نہیں تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کا دوست ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی قتل نہیں کرایا تھا۔ اللہ یہ سارے سمجھتے ہیں کہ میں تیرا دوست ہوں، اس لیے یہ میری بات سننے آتے ہیں اور تیرا دین سن کے جاتے ہیں۔ اللہ یہ برم باقی رکھ لینا، اللہ یہ برم باقی رکھ لینا میرا بھی، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تیری دین کی خاطر آ تو رہا ہی ہوں، تو کبھی کبھی میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں کہ اللہ یہ محنت قبول فرما لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون۔ اللہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر بہت اونچی شان والا ہے، اللہ جو یہ زبانوں سے کہتے ہیں تو مجھے نہیں پکڑنا۔ واجعلنی خیرا مما یظنون، اللہ جتنا یہ نیک سمجھتے ہیں مجھے اس سے اچھا بنا دے۔ واغفر لی بما لا یعلمون، اللہ جن باتوں کا انہیں پتہ نہیں ہے وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ برہم تو نے رکھنا ہے، اتنے نیکی والی بات کوئی نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا